تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا، تعریف و تمجید اس عظمت والے رب کے لیے جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر اپنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. وہی عزت دینے والا ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، وہی غموں اور پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے اور وہی اپنی رحمت سے نواز دینے والا ہے. یا رب دل میں ہمارے علم کے تو خزانے بھر دے. یا رب دل میں ہمارے علم کے تو خزانے بھر دے. یا رب دامن میں ہمارے رحمت کے تو پھول برسا دے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو عظمت والے پیغمبر، رحمت والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے دنیا اور آخرت میں ایک انسان عزت، بلندی اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. وہ مسلم ہو نہیں سکتا جو پھر جائے محمد سے. وہ مسلم ہو نہیں سکتا جو پھر جائے محمد سے، اگرچہ وہ فلک سے چاند تارے توڑ کر بھی لائے. آج رب الجلیل کے فضل و کرم سے سیرت النبی کا 13واں حصہ بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا کرے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا کرے. آمین. کوئی صفحہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، اس کے بعد آپ نے حاضرین محفل سے دریافت فرمایا، یعنی کہ جو لوگ ادھر موجود تھے بنو ہاشم کے رشتہ دار، ان سے دریافت کیا کہ اس کام میں سے کون میرا ساتھ دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اس وقت کم سن تھے اور محفل میں موجود مقامی افراد بنو ہاشم میں وہ سب سے چھوٹے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور با آواز بلند بالا تر آپ کی حمایت اور اس کام میں بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، جبکہ وہ اس سے پہلے ہی دین اسلام سے فیض یاب ہو چکے تھے. آپ کے سرپرست مہربان چاچا ابو طالب یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو طالب نے اس موقع پر آپ کو اس سلسلے میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. البتہ یہ بھی کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں عبد المطلب کے دین سے روگردانی کروں. انہی دنوں جب سورہ نحل کی آیات نمبر 94 نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبق ما تؤمر واعرض عن المشرکین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ اسے کھول کر بیان کر دیجئے، یعنی کہ اسلام کی دعوت کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکینوں سے رخ پھیر دیجئے.
اس حکم ربانی کی تعمیر کرتے ہوئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ دعوت و تبلیغ کو مزید تیز کر دیا اور اس کام کو مزید وسعت دی۔ چنانچہ آپ نے اپنے قرابہ داروں کے علاوہ شہر مکہ میں ہر جگہ اور ہر قبیلے کو پیغام حق پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ گھومتے، مختلف قبائل اور خاندانوں کے مساکین میں تشریف لے جاتے، بازاروں، گلیوں، محلوں میں جاتے، جہاں بھی آپ کو موقع فراہم ہوتا دین حق کی دعوت دینا شروع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات و باطل کا پردہ چاک کر ڈالا اور بتوں کی حقیقت واضح فرمائی۔ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، ان کو سمجھایا کہ وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مشرکین مکے بھی تیش میں آ گئے، یعنی کہ جو مکے میں مشرکین لوگ تھے وہ تیش میں آ گئے، طاغوتی قوت حرکت میں آ گئی، اور اب انہوں نے سچائی کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیز آپ کے مٹھی بھر ساتھیوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کی۔ کسی کو شدید گرمی کے موسم میں آگ اگلتے ہوئے سورج کے بیچ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کسی کو پاؤں میں رسیاں ڈال کر دن بھر مکے کے پتھریلی اور گرم گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ ان پر مشرکین مکے کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور انتہائی وحشیانہ طریقے سے ان پر ہر طرح کا تشدد کیا جاتا تھا۔ مکہ کے مشرکینوں نے جن صحابہ کو زیادہ تکلیف اور ایذا دیے ان میں سرفرست بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، نیز عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح خباب بن ارد وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مکے میں اسلام کی دعوت آگ کی طرح پھیل گئی اور مشرکین مکہ کے لوگوں کے حوصلے کمزور ہونے لگے۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس جائے اور مطالبہ کرے کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دے۔ اس مطالبے کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے، یعنی کہ جو مشرکین لوگ تھے عرب میں، جو مشرکین تھے وہ ابو طالب کے گھر گئے۔ پھر ابو طالب سے متوجہ ہوئے کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں، انہیں برا کہتا ہے اور ہمارے آب و اجداد کو احمق اور گمراہ وغیرہ کہتے ہیں۔ ابو طالب یا تو آپ انہیں کرنے سے روک لیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور روا دوا لب و لہج اختیار کیا، چنانچہ وہ سب مایوس اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سابقہ طریقے پر رواں دوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا مہینہ قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا اب عرب کے وفد کی آمد شروع ہو گئی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں گے کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، تم سب لوگ ایک رائے اختیار کرو تاکہ کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ تب سب مل کر کہا، آپ ہی کچھ رائے دیجئے اے ولید بن مغیرہ۔
ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں تم لوگ بولو میں سن لوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن کو دیکھا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے۔ تب لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا نہیں وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کریں گے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا خدا کی قسم محمد کی بات بڑی شیرین ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہے، تم لوگ جو بھی بات کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسے کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے بھائی شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد کفار مکہ عازمین حج کے مختلف رستوں پر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں میں نفرت اور عداوت اور آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھے۔ وہ حج کے ایام میں اکثر آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتے کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، بد دین ہے اور نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھر کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوت نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پوری عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کبھی رستے میں کانٹے بچھائے دیے جاتے تھے، کبھی غلاظت کے ڈیر ڈالے جاتے تھے، کبھی آپ کو قتل کی سازش کی جاتی تھی۔ ابن عباس کی روایت ہے نضر بن حارث نے چند لونڈیاں کھڑے رکھی تھی، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا تھا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانا سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تب مشرکین مکے کے کچھ لوگ گنے چنے لوگ آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کی معبود کی پوجا کریں اور ایک سال ہم سب آپ کے رب کی پوجا کریں گے، یعنی کہ عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا اعبد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابد ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ آج کی سیرت مبارکہ میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 14ویں حصے میں باقی بیان ہوگا کہ ابو لہب نے اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا نئے تدبیر کیے، ابو لہب کی بیوی
اور بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، انشاءاللہ تعالیٰ 13ویں حصے میں بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری یہ چینل المسلم اسلامک چینل سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل ہو اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔